جس جماعت کو سلام کرنے کے لیے رب کے فرشتے آئیں وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، جس کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ اور غور کریں جن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں، قرآن آسمان سے آیا لیکن صحابہ کرام کی زبان سے اور ان کی ادائیگی سے میرے رب کو اتنا پیار ہے کہ قرآن جب صحابہ کی زبان سے نکلتا ہے سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ صبح صبح آئے، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماجرا رونما ہوا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی، فرمایا اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات کے ٹائم میں قرآن کریم کی تلاوت اپنی نفلی نماز کے اندر کر رہا، میں نے نماز کے اندر سورہ کہف کا آغاز کر دیا، اس کی تلاوت شروع کر دی، جس میں مالک کائنات فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی، میں دیکھتا ہوں گھوڑا ساتھ بندھا ہوا، میرا بیٹا میرا بچہ یحییٰ ساتھ سویا ہوا، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا چھلانگے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر پڑ گیا کہ کہیں میرا گھوڑا چھلانگے لگاتا لگاتا میرے بیٹے کو لتاڑ نہ دے۔ اے نبی کائنات، میں نے اپنی تلاوت کو بند کر دیا، تلاوت روک لی۔ جب میں نے تلاوت روکی گھوڑے نے بھی اپنی حرکتیں روک لی، میں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر چھلانگے لگانے لگ گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تلاوت کو روکا، گھوڑا بھی رک گیا، میں نے پھر کہا کہ گھوڑا خاموش ہو گیا، سکون کر گیا، میں پھر قرآن کریم کی تلاوت کروں، میں نے پھر سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اے امام کائنات، اس بار گھوڑا اتنی زور سے چھلانگے لگانے لگا، مجھے ڈر پڑ گیا کہ کہیں میرے بچے کا نقصان ہو جائے گا، میرے بیٹے یحییٰ کو لتاڑ دے گا، یہ گھوڑا روند ڈالے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تلاوت کو ختم کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، میں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا۔ اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے دائیں بائیں ارد گرد کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے دیکھ کر میرا گھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہوا ہو، لیکن جب میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو میں نے چھتری نما لالٹینیں، روشنیاں انہیں بلند ہوتا ہوا دیکھا، جیسے کوئی نور کی چھتری ہوتی ہے، روشنی کی چھتری ہوتی ہے۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ دیکھی۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کا باقی حصہ یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے، کیا ہوا، لیکن مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، غور کیجئے۔ میرے پیغمبر حسرت کے ساتھ کہتے ہیں اقرأ یا ابن حزیر، اقرأ یا ابن حزیر، اقرأ یا ابن حزیر۔ اے میرے اسید ابن حزیر، کاش کہ تم سورہ کہف پڑھتے رہتے، کاش کہ تم سورہ کہف پڑھتے رہتے، کاش کہ تم یہ تلاوت کرتے رہتے۔ تم نہیں جانتے یہ کوئی روشنیاں نہیں تھی، بلکہ یہ تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعت آئی تھی جو تیری تلاوت سننے کے لیے آئی تھی۔ صحابہ کرام کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے، تلاوت سننے کے لیے آئی تھی، اور ساتھ ہی میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا، جب تک کرتا رہتا، فرشتے یہیں موجود رہتے، واپس نہ جاتے،
اور صبح کو لوگ فرشتوں سے مصافحہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تلاوت تیری زبان سے جاری رہتی تب تک فرشتوں کا وجود بھی یہاں پہ قائم اور دائم رہتا. میرے محترم ساتھیو، یہ کیسے خوش نصیب اور سعادت مند لوگ تھے جن کی زبانوں سے قرآن نکلتا تھا. قرآن میں اتنی تاثیر ہوتی تھی، قرآن اتنا پیارا ہوتا تھا، قرآن اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ اس کی سماعتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتے نازل فرما دیتا تھا.